ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام،
حاضرین جمعہ، عزیز بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جنت میں لے جانے والے چند اعمال آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور میں مناسب یہی چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے تحت وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی بات کہی جائے سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا، عمل صالح کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نیک عمل کرنے کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی کو پاک بنا دیں گے، اس دنیا کی زندگی کو ہم اچھا بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ زندگی میں، اس زندگی میں ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین اجر دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اس زندگی میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، اچھا کام کرنے والوں کے لیے ہم بہترین اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ عمل صالح کیا چیز ہے۔ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے، ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ عمل صالح صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، قرآن کی تلاوت کر لینا اور حج کر لینا، یہی عمل صالح ہے۔ حالانکہ یہی صرف عمل صالح نہیں ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ نے یہ چیز ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کو کرنا لازم ہے۔ اس کا چھوڑ دینے والا انسان وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عمل صالح اس کو کہا جاتا ہے، راستہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے یا اینٹا پڑا ہوا ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر کے راستے سے بغل کر دینا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ کسی غریب یا مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ یتیم بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھ لینا،
یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، ان کے گھر اناج پہنچا دینا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اسی طریقے سے عمل صالح کسی غریب کے گھر پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس پہ نل گلوا دینا یا کنواں کھدوا دینا، یہ بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ مدرسے بنوا دینا، اپنے ذاتی پیسے سے مسجد کی تعمیر کروا دینا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایک ایک چیز پر دھیان دینا، ایک ایک اشیاء پر غور کرنا، یہ بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح جو ہم کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت کو بنا رکھا ہے، اور اس جنت کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ کون سا ایسا عمل کریں گے، کون سا ایسا نیکی کریں گے جس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ آئیے میں ایک عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے وضو بنایا، اور بہت سارے لوگوں کو وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، الٹا پلٹا وضو بناتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وضو بنانے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں کسی سے، جیسے مرضی میں آتا ہے الٹا پلٹا وضو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو بنایا، یعنی ترتیب سے، جس طریقے سے ہمارے نبی نے وضو بنانے کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، بہترین طریقے سے جس نے وضو بنایا، پہلے کلی کیا، اب پہلے ہاتھوں کو دھلا کلائی تک، اس کے بعد کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے کو دھلا، ہاتھ کو دھلا گانٹھ سے اوپر تک، سر کا مسح کیا، کان کا مسح کیا، پیروں کو دھلا، اچھے طریقے سے ترتیب سے وضو کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو بنانے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اتنی دعا پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے اس دعا کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کس آدمی کے لیے؟ جس نے وضو بنایا۔ اور اگر آپ ایک عمل اور کریں، مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ گھر سے وضو بنا کر کے آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے نیکیاں دے رکھی ہیں اگر آپ وضو گھر سے بنا کر کے آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھتی ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ، کتنا بہترین آدمی ہے کہ جس آدمی کو فرشتے، اللہ کے فرشتے جنت کے 8 دروازے سے پکار رہے ہوں گے، آؤ باب السلام سے داخل ہو جاؤ، آؤ باب الریان سے داخل ہو جاؤ، باب الزکوٰۃ سے داخل ہو جاؤ، باب الصلاۃ سے داخل ہو جاؤ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ عورت، کتنا خوش نصیب ہے وہ مرد جو بہترین طریقے سے وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد یہ دعائیں پڑھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو عمل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے، ایسے مرد عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو بنانے میں کیا بھرتی لگتا ہے؟ رات میں بستر پر جانے سے پہلے آپ وضو بنا کر کے جائیں اور دعائیں پڑھیں، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں، وہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھ کر کے آپ بستر پر جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو بنا کر کے اور دعا پڑھ کر کے بستر پر جاتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، جناتوں سے، شیطانوں سے، چور اور ڈکیتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور موجی جانور سے وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے فائدے ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں میرے بھائیوں،
اس کے باوجود بھی ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اتنے کمتر ہو چکے ہیں، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور اسے اپنے اوپر بہت بڑا گراں، بہت بڑا مصیبت سمجھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، معراج کی آپ سیر کر رہے تھے تو آپ نے جنت میں دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس کے کھرامے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، یہ جنت میں چلنے کی آواز کس کی ہے؟ یہ آواز کس کی سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال ہیں، یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ ابھی بلال دنیا کے اندر موجود ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو وہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر صدیق جیسے لوگ موجود تھے، عمر فاروق جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے اسی صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا، این البلال، این البلال، بلال کھڑے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بلال، دنیا میں کون سا عمل کرتے ہو، کون سا نیکی کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی، کوئی عمل تو نہیں کرتا ہوں، جیسے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جیسے سب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال سوچ کر کے بتاؤ، کوئی عمل ہے تمہارے اندر جس کی بنا پر میں نے تمہارے چلنے کی آواز، تمہارے پیروں کی آواز، تمہارے پیروں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ اے بلال سوچ کر بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل میرے اندر موجود ہے، ایک نیکی میرے اندر موجود ہے، اور وہ نیکی میں کسی کے اندر نہیں دیکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمل میرے اندر موجود ہے، جو نیکی میرے اندر موجود ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکی، وہ عمل ہم کسی کے اندر نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بتاؤ کون سا عمل ہے تمہارے، کون سی نیکی تمہارے اندر ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال نہیں آتا ہے کہ کبھی بھی میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں وضو نہ بنایا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں 2 رکعت 4 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ ہے کوئی اس زمانے میں اس طریقے کا آدمی جو وضو بنانے کے بعد پھر تحیۃ الوضو پڑھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال بس کرو، یہی تمہاری وہ نیک عمل ہیں، یہی تمہارے وہ اچھے کام ہیں جس کی بنا پر تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو بھی، اس نیکی کو بھی، اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ ایسا عمل ہے اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، نہ دھن لگتا ہے، نہ روپیہ پیسہ لگتا ہے، صرف تھوڑا سا وقت آپ کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم پیسہ دے کر کے، میرے بھائیوں، پیسہ خرچہ کر کے ہم جہنم کو خرید رہے ہیں، جہنم کو اپنے گھر لا رہے ہیں، اور فری میں جنت مل رہی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانے والا ایک عمل ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ ایک عمل اور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اذان میں اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر۔ اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سننے والا بھی کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ اذان کے کلمات جو آدمی دہراتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت الی یوم القیامہ،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سفارش اس آدمی کے لیے حلال کر دی جاتی ہے جو اذان کے کلمات کو دہراتا ہے۔ کیا بھرتی جاتا ہے آپ کو؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے اوپر فٹ گزرتا ہے جو چوراہوں پہ بیٹھ کر گپا چپی بھی مصروف رہتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ کر بات کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بات کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ ان کے اوپر، یہ حدیث ان کے اوپر ہے میرے بھائی۔ اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات کو دہرائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت اذان کے کلم سن لینے کے بعد اذان کے کلمات کو دہراتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سفارش کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں، جس آدمی کی سفارش اللہ کر دے، کیا اس کی سفارش میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ جس کی سفارش اللہ کے نبی کر دے، جس کے لیے اللہ کی طرح اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں کہ میرے پروردگار میرے فلاں بندے کو تو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما، کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی دعا کو رد کر سکتے ہیں؟ نہیں رد کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل کو بھی آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، خود پڑھیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو اس کی تلقین کریں۔ جنت میں جانے والا ایک عمل اور ہے۔ اللہ کے نبی جناب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دہشت اپنے دل کے اندر ہمیشہ رکھے ہوئے ہے، ہمیشہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی ڈر کی وجہ سے کسی غلط راستے پہ نہیں جا رہا ہے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے شراب نہیں پیتا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے جوا نہیں کھیلتا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے حرام چیز نہیں کھاتا، حرام کام کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لہو جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک اچھا کام بھی نہیں کیا تھا، ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، پاپوں میں گزاری تھی۔ جب مرنے کے قریب ہوا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بیٹے، تم لوگ جانتے ہو کہ ہماری ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے، عیاشیوں میں گزری ہے، ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میرے مر جانے کے بعد اللہ رب العالمین میرے ساتھ بہت برا حشر کرے گا، بہت بھیانک انجام میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، میرے انتقال کر جانے کے بعد تم لوگ مجھے دفن مت کرنا، ورنہ قبر میں جانے کے بعد قبر بھی ہمارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرے گی، ہمیں دبوچے گی، ہماری ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی، ہمیں بہت ہی بھیانک عذاب دیا جائے گا قبر میں۔ اے میرے بیٹے، میرے انتقال کر جانے کے بعد تم لوگ مجھے دفن مت کرنا، بلکہ لکڑیاں اکٹھا کر کے مجھے جلا دینا۔ باپ کی وصیت کے مطابق انتقال کر جانے کے بعد بیٹوں نے لکڑیاں اکٹھا کی اور اس کو جلا دیا، اس کی لاش جل کر کے راکھ ہو گئی۔ اور باپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں راکھ بن جاؤں گا تو میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ دریاؤں میں پھینک دینا، کوئی ادھر ادھر منتشر کر دینا۔ اس کے انتقال کر جانے کے بعد بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ دریاؤں میں بہا دیا، کچھ ہواؤں میں اڑا دی۔ اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ موت کے بعد زندگی بھی دینے والا ہے اور زندگی دینے کے بعد موت بھی عطا کرنے والا ہے، وہ ہر ذرے ذرے پر مالک ہے۔ ابھی ہمارے دل میں جو ہوک پیدا ہوتی ہے، ہم جو ابھی سوچے ہیں
اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ عالم الغیوب ہے، ما فی الصدور ہے، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ رات کی تنہائی میں، کالی گھٹا میں، سمندر کے اندر کالے پتھر پر اگر ایک کالی چوٹی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین 7ویں عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کالی چوٹی کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس کی پیروں کی آہٹ کو اللہ رب العالمین سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں۔ ہم رات کی تنہائیوں میں جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم سوئے رہتے ہیں دن نکلنے تک۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھو۔ ایک مسلمان ہو کر کے اس سے کہا جا رہا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسے مسلمان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ زمین دھس جاتی، اس کے نیچے دب کے مر جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلاتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا شکل دکھاؤ گے؟ کیا لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے؟ یہی دھن دولت، یہی مال یا اولاد؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنے ذہن میں بیٹھا لو، یہ اولاد اگر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے۔ آج آپ سے محبت کرتا ہے ایک بیٹا تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے، آپ کی جائیداد کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ مرے، ساری جائیداد بیٹوں کی ہو جائے گی، آپ کا کیا ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ کے سامنے میں کیا شکل دکھاؤں گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ میری لاش کو جلا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اس کا پتلا بناتا ہے اور اسے اس کی جسم کے اندر روح ڈالتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ بتا تو نے آخر اپنے بیٹوں کو اس کام کے کرنے کے لیے کیوں آمادہ کیا؟ اپنے بیٹوں کو کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا؟ کہا رب العالمین تو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہے، ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری خوف کی وجہ سے، تیری ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ کام کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تو یہی چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرے، اور جب ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، اس کے دل کے اندر جب خوف ہوگا تو غلط کام کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ایک عمل میں آؤ اور بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مسجد کے اندر۔ دیکھا بہت ساری پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، وہ اپنا چولہا وغیرہ سنبھال لے رہی ہیں کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ اللہ کے نبی راشن بانٹ رہے ہیں اور اپنا حصہ لے کر کے جب گھر آئیں گے تو میرے گھر بھی چولہا جلے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی کبھی ہم اور آپ سوچ لیا کریں میرے بھائیوں، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے۔ 2 مہینہ تک چولہا نہیں گھروں میں جلا کرتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حال کیا تھا کہ گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بچھانے کے لیے بستر تک نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چولہا سنبھال رہی کہ میرے گھر میں بھی آج اناج آئے گا، آٹا آئے گا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز پکے گی۔ اللہ کے نبی جب غلہ بانٹ کر کے اپنے گھر اپنا حصہ لے کر کے جانے لگتے ہیں، راستے میں 2 یتیم بچے مل جاتے ہیں، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ ایک نے ایک جھولا آ کر کے پکڑ لیا، ایک تھیلا آ کر کے پکڑ لیا، دوسرے بچے نے دوسرا تھیلا آ کر کے پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی
میرا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں کا انتقال ہو گیا، میرے گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے۔ دوسرے ایک بچے نے کہا اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ 9 دن ہو گیا میں کچھ اناج نہیں کھایا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلے کا جھولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایک جھولا ایک بچے کو دے دیا، دوسرا جھولا دوسرے بچے کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو کر کے وہ دونوں بچے کودتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو کر کے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچے جب تک بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اس بچوں کو دیکھتے رہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا حصہ کیا ہوا؟ کیا آپ کو غلہ راشن نہیں ملا تھا؟ کہا عائشہ مجھے ملا تھا، راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے اور دونوں رونے لگے، میں نے ایک تھیلی ایک بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلی دوسرے بچے کو دے دیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی دونوں تھیلیوں میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیتے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ کئی دن ہو گئے ہم لوگ فاقے سے ہیں، گھر میں آگ نہیں جلا ہے، گھر پہ کچھ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی تھوڑا سا کچھ اناج آ جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میں ان 3 بچوں کو دیکھ کر کے میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی الفت پیدا ہو گئی کہ میں ان راشن میں سے نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا معلوم یتیم کا درد کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ ابو بکر اس دنیا میں زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، یتیمی کا درد محمد رسول اللہ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا میرے باپ کا دیہانت ہو گیا، میں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، اور میری ماں جب مجھے لے کر کے مکہ سے مدینہ اپنی نانی کے گھر جاتی ہے، اور مدینہ کی واپسی پر جب میں اپنی نانی کے گھر سے واپس آ رہا تھا راستے میں مقام ابوا پڑتا ہے، وہیں میرے باپ کی قبر ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ اے بیٹے تم ہمیشہ مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ ابو کہاں چلے گئے، میرے ابو کہاں ہیں، میں اپنے ابو کو نہیں دیکھتا ہوں، اے میرے بیٹے چل میں آج تجھے اپنے تمہارے ابو سے ملاتی ہوں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میری ماں مجھے لے کر کے مقام ابوا اپنے باپ کی قبر کے پاس جاتی ہے، اس وقت میری عمر 4 سال کی ہے۔ 4 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھتا ہے، قبر سے لپٹ جاتا ہے۔ بھائیو یہ ایسا منظر ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر یتیمی کا درد، یتیم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک عمل ہے میرے بھائیو۔ آئیے اللہ رب العالمین